عربیہ نور القرآن کے جملہ انتظامیہ جملہ احباب، آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس خوبصورت بزم کو سجایا اور اس محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ درس قرآن کے حوالے کے ساتھ محفل ہوتی ہے۔ اس ماہ درس قرآن کو عرس مبارک کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور عرس بھی اس ہستی کا ہے، اس بزرگ کا ہے جنہوں نے اس مدرسے میں پہلی اینٹ لگائی تھی۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جہاں پر آپ لوگ اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت نظام کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس ہستی، اس بزرگ کا عرس مبارک ہے جنہوں نے ادارے کی ابتدا کی تھی۔ بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے اور میں نے جہاں تک ان کی زندگی کو مشاہدہ کیا اور بزرگوں سے پوچھا سنا ان کے بارے میں، تو مجھے اتنے میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب اس علاقے میں اور خانپور سے لے کر یہ درمیان میں جتنا راستہ ہے رحیم یار خان تک، اور خانپور سے لے کر یہ درمیان میں اس طرف جائیں تو کوٹ سمابے تک کوئی ادارہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا اگر کسی نے پیغام دیا ہے تو مولانا نور احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ یہ اس بزرگ کا ہستی کا عرس مبارک میں آپ سب شریک ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ اللہ والوں کا نام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اپنا لیتے ہیں، جو تعلق جوڑ لیتے ہیں، جو دین کے لیے اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پر اتنی کرم نوازیاں عطا فرماتے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پر اس کا نام ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی تعریفی باتیں نہیں، حالانکہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حاضر ہو نا، حاضر، وہ غیب والے کو تحفہ دیا کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیب بندے کو بندہ تحفہ کیسے دے سکتا ہے؟ حالانکہ حاضر بندے کو ہی تحفہ دیا جاتا ہے۔ تیرے میرے آقا فرماتے اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو گویا کہ اس کو تحفہ دے رہا ہوتا ہے بندہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی گھوما کرو بندو مجھے یاد کیا کرو، میں خدا ہو کے تمہیں یاد کیا کروں گا۔ وہ وحدہ لا شریک مولا کسی بندے کا محتاج نہیں، کوئی اسے یاد کرے تب بھی وہ وحدہ لا شریک مولا ہے، کوئی اسے نہ یاد کرے تب بھی وہ وحدہ لا شریک مولا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب بندہ زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے اللہ 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 اللہ، وہ اللہ اللہ کرنے والا داتا علی حجویری ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا باہو ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا پیر آف زکوری شریف ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا جناب والا خواجہ غلام فرید ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا بابا فرید ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا پیر پٹھان ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا پیر محمد کرم شاہ الازہری ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا زمین پر بابا نور احمد رضوی ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے تم زمین پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرو، لوگوں کی مخلوق کی زبان سے خدا ہو کر میں تمہارا ذکر کروایا کروں گا۔
اللہ فرماتا ہے بندو تم جب میرا ذکر کر لو گے تو تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا نام ختم، تم دنیا سے ختم، سانسیں ختم، کھانا پینا ختم، جینا ختم، اب تم مر کے عالم برزخ میں پہنچ گئے، اب تم قبر میں پہنچ گئے، اب میرا ذکر تم نے نہیں کرنا، اب میں خدا ہو گیا ہوں، میں حی ذات ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، ازل سے لے کر ابد تک میری ہی ذات ہے، اب جب تک میں خدا ہوں، جب تک میں خدا ہوں، اور رب کے لیے جب تک ہے ہی نہیں، اس وحدہ لا شریک مولا کے لیے انتہا ہے نہیں، جب انتہا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے بندو اس ولی کامل نے، اس مرد مجاہد نے ساری زندگی کی قرآن کی خدمت، ساری زندگی کی مصطفیٰ کے دین کی خدمت، وہ چلا تھا کہاں سے؟ وہ چلا تھا مولانا سردار احمد سے فیض لے کر، وہ چلا تھا مولانا سردار احمد سے فیض لے کر، قرآن کی تعلیم لے کر، عشق مصطفیٰ کا فیض لے کر، وہ چلا تھا فیصل آباد سے، اب جائے گا رحیم خان میں، وہاں جا کر مجھ مولا کے، مجھ وحدہ لا شریک کے جھنڈے لگائے گا، دین مصطفیٰ کا پیغام دے گا، اب اس کی سانسیں دنیا سے ختم، اب موت کا وقت آ چکا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، اب قبر میں دموری بند ہو چکی ہے، میں خدا ہو کر جب تک میں وحدہ لا شریک مولا رہوں گا، اور میرے انتہا نہیں ہے، اس ولی کامل کی ذکر کی بھی انتہا نہیں ہوگی، اس ولی کامل کے ذکر کی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ اس کو، اس ذکر کو اور ان ولیوں کا قرآن میں اللہ عز و جل کیا ارشاد فرماتے ہیں، کتنا پیارا ذکر اور کتنا پیارا اللہ عز و جل نے نام لیا، نام لیا۔ ایک دو منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ دینی مدارس ہے نا، جب جن کے عرس میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں نا، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے سب سے پہلا پتہ کیا کام کیا؟ ادارے کی ابتدا کی، ادارے کی بنیاد رکھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یا الہی ہم رہیں نہ رہیں زندہ، ہمارے سانسیں تو آج ہیں کل نہیں ہوگی۔ اس ولی کامل کی سوچ تھی ایک دن یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، ایک دن یہ آنکھیں بند ہوگی، یہ سانسیں رک جائیں گی، لیکن یا رسول اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اور زندگی تو آج ختم ہو گئی، سانسیں تو بند ہو گئی۔ انہوں نے ایک چراغ لگایا تھا، انہوں نے ایک انسان درخت لگاتا ہے نا، اس کی پھر اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی سانس، اس کے سائے کے نیچے بندہ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا، پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان درخت لگا لیتا ہے، پتہ نہیں بیٹھنے والے کون ہوں گے، پتہ نہیں نیچے آرام لینے والے کون ہوں گے۔ مولانا نور احمد رضوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لگائی اینٹیں، انہوں نے رکھی بنیادیں، ان کو نہیں معلوم تھا ان کے بیٹے دین کا کام کریں گے نہیں، ان کے پوتے کام کریں گے نہیں، ان کے پوتے پڑھیں گے نہیں، لیکن نگاہ ولی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، میں ایک چھوٹا سا درخت لگا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، ایک وقت آئے گا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آئیں گی، ایک وقت آئے گا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی، ایک وقت آئے گا۔ قرآن اس کو کیسے بیان فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اللہ فرماتا ہے ایک جماعت آنے والی ہے، ایک لوگ آنے والے ہیں، ایک گروہ آنے والا ہے، اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ دین کو پھیلائے گا، اس کا اور کوئی کام نہیں، ان کا ذاتی کوئی مقصد نہیں، بس یہ شرط تھی نانے دین رہ جاوے، او دی شان رہ جاوے، او دی شان رہ جاوے، او لٹی جاوے جھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جاوے۔ حسین ابن علی کی طرح دین مصطفیٰ کی خدمت کرنی چاہیے انسان کو۔ اور پتہ ہے کیا ہے، میں کلام کچھ سوچ کے اور آیا تھا، لیکن کیونکہ تمہید بندہ باندھتے باندھتے ٹائم پورا ہو جاتا ہے، یہ موضوع ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تمہید باندھتے باندھتے، یاد رکھے دین کے لیے نا
دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم لوگوں کو آج قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے. آپ لوگوں نے موبائل استعمال کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ، آج چند لوگوں کو چھوڑ کر تقریباً 60 سے 65% لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک خبر پڑھی ہوگی کہ میاں والی کے اندر، پڑھی ہے نا، سنی ہوگی، کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کو، 5 یا 6 دن کی بیٹی تھی، اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. پتہ ہے نا؟ جن کو نہیں پتا ان کو یہ آپ کو یاد رکھ لیں، یہ تو آج ایک واقعہ ہوا ہے نا، چند سال گزرنے دو. اگر ہم مسلمانوں کا یہی کردار رہا اور یہی ہمارا دستور رہا اور یہی ہماری ذہنیت رہی، جو ہمیں ذہنیت دی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو لڑکا ہے نا، وہ کوئی جاہل بندہ نہیں ہے، وہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے. اس نے میٹرک کی، پھر ایف ایس سی کی، ایف ایس سی کے بعد جناب والا یونیورسٹی سے باقاعدہ ایم اے اس نے کیا. آج تک کسی حافظ قرآن کو بھی دیکھا ہے اپنے بچوں کو قتل کیا ہو؟ بلکہ قتل کرنا تو دور کی بات، آج تک کسی عالم دین کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سڑک پر آیا ہو اور احتجاج اس لیے کیا ہو کہ میری تنخواہ کم ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضور کی دین کو پڑھتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئی قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. وہ عالم دین پڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا جس کی 2 بیٹیاں ہوگی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. وہ پڑھتا ہے. میرے صحابی کہتے ہیں اگر کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ ایک بیٹی کے بارے میں میرے آقا سے پوچھتے تو میرے آقا ایک فرما دیتے، ایک کے بارے میں بھی یہی فرما دیتے قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. وہ لوگوں دین سے دوری نہ بناؤ، دور نہ ہو، دین کی طرف آؤ. اگر دین کی طرف آ گئے، حضور کے جو میرے مصطفیٰ کے یہ مدرسے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے لگائے ہوئے جھنڈے ہیں. کہ کسی مولوی نے پہلے مدرسہ نہیں بنایا، سب سے پہلے تیرے میرے رسول نے مدرسہ بنایا تھا، جن کو ہم اپنی زبان میں اصحاب صفا کہا کرتے ہیں. اگر یہی حال رہا، ہم دین سے دور ہو گئے، دین سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، تو ہم ٹوٹ جائیں گے، ہمارا کچھ بھی باقی نہ رہے گا. الحمدللہ مولانا محمد آصف سلیم سعیدی صاحب، اور اس ادارے کو تو آپ عرصہ دراز سے جانتے ہیں، کم سے کم 20-25 سالوں سے زیادہ یہ چھوٹے جو نوجوان نسل ہے یہ بھی جانتی ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ تو کافی عرصہ سے جانتے ہیں. دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، کچھ اور نہیں. پھر حفظ قرآن پہلے ابتدا ہوئی، شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے سب سے پہلے الحمدللہ کوئی ہوگا پڑھا ہوگا. آج تک ولی کامل کی مزار پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے. پھر کوئی ہوگا جس نے حفظ قرآن کے لیے کوشش کی ہوگی، اس کا ثواب بھی ولی کامل کے مزار پہ ہوتا رہے گا. پھر اب اس دور میں، آپ اس علاقے میں سن 2022 میں، آپ کو ایسے تو نہیں سن 2022 میں، سن 2021 سے لے کر 22 تک، یعنی کہ یہ درمیان میں جو گیپ ہے، اس میں صرف حفظ قرآن نہیں رہا، اس کے ساتھ درس نظامی کا بھی ابتدا کی گئی، اس کے ساتھ سکول کا بھی اہتمام کیا گیا. کس کے لیے کیا گیا؟ ہندوؤں کے لیے؟ بولو نا سارے. انگریزوں کے لیے؟ نصرانیوں کے لیے؟ کس کے لیے کیا گیا؟ کس کے لیے؟ تو پھر مسلمانوں کا کیا حق بنتا ہے؟ لوگ اکثر علماء ہیں، آپ سنتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو دین کے لیے مختص کرو اور دین کی طرف کرو. میں کہتا ہوں نہیں، ایک نہیں، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ مسلم کی بیداری ہے. اگر جاگ گیا یہ مسلم تو ہر طاقت پہ یہ بھاری ہے. آج مسلمانوں کو ایک بچے کی نہیں بلکہ سارے بچوں کو اپنے دین کی طرف راغب کریں، اس کے بعد پڑھائیں جو کچھ پڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.